صفحہ نمبر 161۔ حضرت صاحب قبلہ اس دور میں لوگوں کے دلوں کو حق سبحانہ و تعالیٰ سے وابستہ کرنے میں کمال رکھتے تھے۔ لوگ حاضر خدمت ہوتے، حضرت صاحب قبلہ کی ایک نظر کیمیا پڑھتے ہی ان کی حالت متغیر ہو جاتی، وہ زار و قطار رونے لگتے، اور کچھ دیر بعد ان کا جی ہلکا ہوتا تو انہیں ایسا محسوس ہوتا کہ حضرت صاحب قبلہ کی توجہ پاک سے نہ صرف ان کے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا، بلکہ وہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب حضور رسول مقبول کے لیے ایک بے پایہ محبت محسوس کرتے، اور یہی منصب ولایت ہے۔ حضرت صاحب قبلہ کے خادم منشی عطا محمد صاحب کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ میاں علی محمد صاحب مرحوم سلطان خان والوں سے دریافت کیا کہ آپ نے حضرت صاحب قبلہ کی کب اور کیسے غلامی اختیار کی۔ میاں علی محمد جو حضرت قبلہ کے عاشق تھے بولے، مجھے کسی نے کہا تھا کہ اگر ولی اللہ کی پشت کے پیچھے درود شریف پڑھا جائے تو ان کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ میاں علی محمد صاحب مرحوم حضرت صاحب قبلہ کی خدمت میں کرموں والے حاضر ہوئے اور پشت مبارک کے پیچھے بیٹھ کر جی میں درود شریف پڑھنے لگے۔ حضرت صاحب قبلہ نے فوراً میاں علی محمد کو روبرو بلایا اور فرمایا کہ ایسا نہیں کرتے۔ میاں علی محمد صاحب پر رقت طاری ہو گئی اور عرض کیا، مجھے بیعت کر لیں۔ فرمایا، ہم آپ کو شرک پور شریف حضرت اعلیٰ قبلہ میاں صاحب کی خدمت میں لے چلیں گے۔ تھوڑے دنوں بعد مکان شریف رتر چھتڑ کا عرس شریف آ گیا۔ حضرت صاحب قبلہ کے ہمراہ میاں علی محمد صاحب بھی وہاں پہنچ گئے۔ نماز کا وقت ہوا، جماعت کے لیے صفیں تیار ہوئیں۔ حضرت اعلیٰ قبلہ میاں صاحب شرک پوری صف اول میں کھڑے تھے اور ان سے کئی صفیں پیچھے حضرت صاحب قبلہ کی بائیں جانب میاں علی محمد صاحب کھڑے تھے۔ میاں علی محمد صاحب کہتے ہیں، مجھے اس وقت اچانک خیال آیا کہ حضرت صاحب قبلہ میرے بائیں ہاتھ کھڑے ہیں، ایسے میں اگر اعلیٰ حضرت قبلہ میاں صاحب دائیں جانب سے کھڑے ہوئے تو مجھے بہت ہی خوشی ہوتی اور میری نماز قبول ہوتی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت اعلیٰ میاں صاحب پیچھے ہٹے اور آ کر میرے دائیں ہاتھ پر کھڑے ہو گئے۔ میری خوشی کا کچھ ٹھکانہ نہ تھا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت صاحب قبلہ نے میاں علی محمد صاحب سے فرمایا، تم نے ناحق حضرت اعلیٰ میاں صاحب کو تکلیف دی، ان کا بڑا مقام ہے، ان کی غلامی اختیار کر لو۔ مگر میاں علی محمد صاحب جنہیں سچ مچ حضرت صاحب قبلہ سے عشق تھا بولے، مجھے تو آپ ہی اپنی غلامی میں رہنے دیجئے۔ صفحہ نمبر 162۔ یہ ناچیز عرض کرتا ہے کہ حضرت قبلہ کے ارشاد اپنے شیخ کے بے حد احترام میں تھا، ورنہ جو تو ہے وہی ہوں کا معاملہ تھا، کیونکہ حضرت صاحب قبلہ حضرت میاں صاحب کے ذکر خیر پر اکثر ارشاد فرماتے تھے کہ بات ایک ہی ہے۔ حضرت صاحب قبلہ کی خاموش تلقین اتنی ہی زور اثر اور توجہ اتنی قوی تھی، جس کسی کو ذکر و فکر کا ارشاد ہوا وہ اس میں جان و دل سے لگ گیا، اور جس خوش قسمت کو میں سرمدی کا جرعہ عطا ہوا وہ پیتے ہی مدہوش ہو گیا۔ اکثر لوگ ایسے ہی آتے کہ ذکر و فکر میں ماہو ہو کر بے خود ہو جاتے۔ ایک جمعہ کو دھوپ بڑی تیز تھی، آپ نے فرمایا، یہ جمعہ دھوپ میں ہی پڑھیں گے۔ درویش کو حکم دیا کہ ممبر شریف کھلے میدان میں رکھا جائے، چنانچہ آپ جلتی دوپہر میں ممبر پر تشریف فرما ہوئے، حسب معمول پورے اطمینان سے وعظ فرماتے رہے۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو غالباً پہلی ہی رکعت میں حنیف صاحب کا سر چکرایا اور پیشانی کی جگہ سجدے کے بل گرے، مگر کسی غیبی طاقت نے انہیں ایسا سنبھالا کہ انہوں نے زمین پر ہاتھ نہ لگائے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے پھول کو اٹھا لیا۔ نماز کے بعد جب یہ حضرت صاحب قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، او محمد حنیف، نماز دے وچ ٹڈی پیا سی، کوئی سٹ تا نہیں لگی؟ ایک مرتبہ آپ فرمانے لگے، یہ مولوی لوگ حاضر و ناظر کے مسئلہ کو متنازع بنائے بیٹھے ہیں، میں تو اپنے پیر کو حاضر ناظر سمجھتا ہوں۔ پھر آپ نے یہ واقعہ سنایا۔ فرمانے لگے، ایک مرتبہ ہم حضرت خواجہ غریب نواز کے عرس مبارک سے واپسی پر اسٹیشن گئے۔ گاڑی میں بہت رش تھا، ایک سرے سے دوسرے سرے تک کوئی جگہ نہ ملی۔ اتنے میں گارڈ آیا اور پوچھنے لگا، آپ نے گاڑی پر سوار ہونا ہے؟ ہم نے کہا ہاں، مگر جگہ نہیں ہے۔ وہ بولا، آئیے میرے ساتھ، اور اس نے ساتھ لے جا کر سیکنڈ کلاس ڈبے کا دروازہ کھول کر ہمیں سوار کروا دیا۔ ہم نے کہا ہمارے پاس تو اس کلاس کی ٹکٹ نہیں ہے۔ وہ بولا، کوئی بات نہیں، آپ تشریف رکھیے۔ آپ فرمانے لگے، ہم کیوں نہ اپنے پیر کو حاضر ناظر سمجھے؟ شیخ چراغ دین صاحب فیروز پوری بیان کرتے ہیں، جب بھی کسی مصیبت کا وقت آتا تھا تو میں سب کام چھوڑ چھاڑ کر کرموں والا میں حاضر ہو جاتا تھا اور حضرت صاحب قبلہ کی دعا سے مصیبت ٹل جاتی تھی۔ ایک دفعہ میں کسی ناگہانی مصیبت کا شکار ہو گیا، سیدھا کرموں والا پہنچا۔ اس وقت حضرت صاحب قبلہ گھر میں تشریف فرما تھے۔ صفحہ نمبر 163۔ میں نے مسجد کا رخ کیا جہاں دن کو بھی اندھیرا ہوتا تھا۔ میں مسجد میں تنہا تھا اور اپنی بے بسی پر آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ حضرت صاحب گھر سے تشریف لائے اور مسجد کے اندر منہ کر کے فرمایا، کوئی بات نہیں، اللہ پاک رحم کر دے گا۔
میں حضرت صاحب کی آواز سن کر حیران رہ گیا۔ اول تو میں مسجد کے اندھیرے میں تھا، پھر آپ نے مجھے کیسے دیکھ لیا؟ لیکن حضرت صاحب قبلہ کی شفقت و محبت کا یہ فیض تھا کہ میری مصیبت ان کی دعا سے راحت میں بدل گئی۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت اقدس میں مولوی چراغ دین صاحب حاضر ہوئے اور حضرت صاحب قبلہ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لاہور مغل پورہ کے نزدیک ایک درویش کی مسجد ہے جو عرصہ دراز سے غیر آباد ہے، اسے آباد کرنے کی ہدایت فرمائی۔ ساتھ ہی مسجد کے محلے وقوع کی نشاندہی فرماتے ہوئے کہا، یہ مسجد مغل پورہ اسٹیشن سے آگے ریلوے لائن کے بالکل قریب ہے۔ مولوی چراغ دین صاحب لاہور پہنچے، مسجد کی تلاش میں مغل پورہ گئے، وہاں انہوں نے اس مسجد سے آگے کسی اور مسجد کو دیکھا، یقین کر لیا یہی وہ مسجد ہے جس کے متعلق حضرت صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا تھا۔ چنانچہ کرموں والا واپس آئے اور حضرت صاحب قبلہ کی خدمت میں عرض کیا، اس مسجد کو تلاش کر لیا ہے جس کو آباد کرنے کی ہدایت فرمائی۔ آپ نے اس مسجد کا محل وقوع پوچھنے کے بعد فرمایا، یہ وہ مسجد نہیں ہے، اور جس بزرگ کی مسجد آباد کرنا مقصود ہے وہ اسی مسجد کے مغرب میں واقع ہے، دوبارہ جاؤ گے تو مل جائے گی۔ چنانچہ مولوی چراغ دین صاحب دوبارہ مغل پورہ آئے اور وہاں انہیں خورد جھاڑیوں میں چھپی ہوئی مسجد دکھائی دی۔ مولوی چراغ دین دوبارہ خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت صاحب قبلہ نے اس مسجد کی تصدیق کر دی جس سے ملحقہ ایک کنواں بھی تھا، اور حضرت صاحب قبلہ کے ارشاد کے مطابق مسجد آباد ہوگی اور کنواں دوبارہ جاری ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد مولوی صاحب نے حضرت صاحب قبلہ کی خدمت میں عرض کیا، اس مسجد کا نام کیا رکھنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا، مسجد نور۔ مسجد آباد ہو گئی، پانچوں وقت اللہ کا نام لیا جانے لگا۔ ایک روز بڑے زور کی بارش ہوئی اور مسجد کے صحن کی چار دیواری کے باہر ایک اور کنواں کے آثار نمایاں ہو گئے۔ مولوی چراغ دین صاحب حضرت صاحب کی قبلہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور نئے کنویں کی دریافت کے متعلق آپ سے عرض کیا۔ صفحہ نمبر 164۔ اس وقت حضرت صاحب قبلہ لیٹے ہوئے تھے۔ جب مولوی صاحب کی بات سنی تو اٹھ کر بیٹھ گئے، پھر متبسم ہونٹوں سے فرمایا، یہ کنواں بھی ہمارا ہو گیا، لہذا اسے بھی آباد کریں اور مسجد کی حدود میں لے آئیں۔ چنانچہ آپ کے ارشاد کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت صاحب قبلہ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ رحم کر دے گا۔ اس کے بعد حضرت صاحب قبلہ ایک دفعہ مسجد نور میں بنفس نفیس تشریف فرما تھے اور موجودہ کنویں کے مقام پر، جس کا اس وقت نام و نشان تک نہ تھا، کھڑے ہو کر فرمایا، ایک مقام پر ایک بہت بڑا کنواں ہے اور انہی بزرگ کا لگایا ہوا ہے جنہوں نے مسجد نور کی بنیاد رکھی تھی، لہذا اسے دوبارہ کھود کر جاری کرنا ضروری ہے۔ اس کنویں کا پانی ہر بیماری کے لیے اکسیر ہوگا۔ مولوی چراغ دین صاحب فرماتے ہیں، ایک موقع پر آپ مسجد نور میں تشریف رکھتے تھے، سرکار نے اس جگہ کی نشاندہی بھی فرمائی جہاں مسجد نور کی بنیاد رکھنے والے بزرگ کا مزار تھا، اور ساتھ ہی یہ ارشاد بھی فرمایا، اللہ اللہ والوں کا بھی حوصلہ بڑا ہے، اوپر سے گاڑیاں گزرتی ہیں اور یہ کچھ نہیں کہتے۔ منشی محمد یونس فتح جنگ ضلع اٹک لکھتے ہیں، ایک دفعہ حضرت کرما والا شریف دربار عالیہ میں حضرت صاحب قبلہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا تو آپ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت بو علی شاہ قلندر پہلے ایک زبردست عالم دین تھے اور اکثر وعظ و تبلیغ کرتے رہتے۔ ایک دن ایک جگہ وعظ فرما رہے تھے، ایک اللہ کا بندہ ان کے پاس سے گزرا اور جاتے جاتے کہہ گیا کہ باتیں ہی کرتے رہو گے، حال بھی پیدا کرو گے۔ حضرت صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا، یہ سنتے ہی بو علی شاہ قلندر وہاں سے اس وقت چل دیے، ایک دریا میں جا کر کھڑے ہو گئے، 11 سال کھڑے رہے، عرشاں تے فرشاں اتے دھما پی گئیاں، بو علی شاہ قلندر بن گئے، خدا کی منظوری والے ہو گئے، رتبہ مل گیا۔ نیز فرمایا، اللہ دے بندے دی گل کہنی دا اثر اے جے بھائیا جی۔ مزید فرمایا کہ جب 11 سال کے بعد مجاہدہ پورا ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، آپ کی ریاضت قبول کر لی گئی ہے، اب آپ دریا سے باہر نکل آئیں، آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو بو علی شاہ قلندر نے عرض کی، یا الہی مجھ کو تو حضرت علی اپنے دست مبارک سے نکالیں گے تو میں نکلوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھیجا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا، آئیے قلندر صاحب نکل آئیے۔ قلندر صاحب نے عرض کیا، صفحہ نمبر 165۔ قلندر صاحب نے عرض کیا، جناب مجھ کو تو رب نکالے گا تو نکلوں گا۔ حضرت علی نے فرمایا، رب کا ہاتھ آپ کو نکالنے کے لیے مزید نہیں آئے گا، یہی ہاتھ اللہ کا ہے جبکہ اللہ کے حکم سے ہے۔ حضرت صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا، پھر بو علی شاہ قلندر دریا سے باہر آ گئے۔ فرمایا کہ بو علی شاہ قلندر اگر دوبارہ عذر کرتے، دریا سے باہر نہ آتے، حکم خدا بندی سے منحرف ہو جاتے تو تمام و عبادت و ریاضت بیکار چلی جاتی، لیکن رب کا فضل شامل حال ہو تو بات سمجھ آ جاتی ہے، اور باہر نکل آئے۔ مولانا شمس الدین صاحب بو علی شاہ قلندر بن گئے۔ ایک گل جے بھائیا جی، ایک دفعہ حضرت صاحب قبلہ فرما رہے تھے،
میں جب حضرت قبلہ میاں شیر محمد شرف پوری کی خدمت میں حاضر تھا، ایک شخص جس کی داڑھی مڑی ہوئی تھی حضرت میاں صاحب کو ملنے کے لیے شرف پور تشریف لایا۔ میں نے حضرت میاں صاحب کے خدام سے کہا اس شخص کو حضرت میاں صاحب کی خدمت میں لے جاؤ۔ خدام نے کہا شاہ جی سانو میاں صاحب کولوں مار پوانی جے، اس داڑھی مننے بندے نو ملاون واسطے لے جائیے۔ حضرت قبلہ شاہی فرماتے ہیں میں نے میاں صاحب کے ان پرانے خادموں سے کہا تم میرے کہنے پر اس بندے کو لے جاؤ، اس بندے کو میاں صاحب جھولی وچ پا کے تے پیار کرن جان گے، تسی لے جاؤ۔ خدام اس شخص کو حضرت میاں صاحب کے پاس لے گئے۔ حضرت میاں صاحب شیر محمد شرف پوری نے جاتے ہی اس بندے کو جھولی میں بٹھا لی اور بڑے پیار سے پوچھنے لگے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے عرض کیا جناب میرا نام قمر دین ہے۔ تو حضرت میاں صاحب نے اس شخص کے سر پر ہاتھ پھیرا، بار بار پھیرا اور فرمایا اے قمر دین ہے، اے قمر دین ہے، تو وہ قمر دین ہی بن گیا۔ یعنی اتنی سی توجہ مبارک اور کرم نوازی سے وہ داڑھی منڈا قمر دین میاں صاحب کی نظر کرم سے منزل مقصود کو پا گیا۔ ایک دفعہ ایک نمبردار صاحب جو سرکار کرما والے سے بڑے بے تکلف تھے عرض کرنے لگے شاہ جی میں نے تے تسی عشق دی نماز دسو، میں تے عشق دی نماز پڑھنی جے۔ فرمایا ویکھو مولوی جی نمبردار ساڈے نال چلاکیاں کردا جے، بھائی مینوں تے یہ نماز آندی جے کہ پہلے اے پڑھو پھر عشق دی نماز آ جائے گی۔ ارشاد باری تعالی ہے فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا اور تم میرا شکر ادا کرو اور نعمتوں کا انکار نہ کرو۔ صفحہ نمبر 166۔ اللہ کی راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کئی گنا زیادہ عطا کرتا ہے، اس ہاتھ دو اس ہاتھ ملے۔ یہاں سودا نقد بنقد ہی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت کرما والے شاہ محمد اسماعیل تشریف فرما تھے، ایک شخص حاضر خدمت ہوا، عرض کیا میرے بال اکھڑتے ہیں۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ خربوزے کے بیج گودے سمیت اس جگہ ملو جہاں سے بال اکھڑتے ہیں اور خربوزہ کھا لو۔ اس نے کہا آج کل خربوزہ نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا علاج بھی بتایا اور دوائی بھی دیں۔ اپنی جھولی میں سے خربوزہ نکال کر اسے دیا اور کہا خربوزہ کھا لو، گودا مل لو، اللہ رحم کرے گا۔ یہ اللہ کے بندے اللہ کے خزانے تقسیم کرتے ہیں۔ بابا جی رحمت علی طیبی نقش بندی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں خدمت میں حاضر ہوا، حضرت صاحب کا دربار لگا تھا، خادم بیٹھے تھے، ایک بیلی آیا، وہ بوڑھا تھا، داڑھی سفید تھی، رو رہا تھا حتیٰ کہ ہجکی بند ہو گئی۔ حضرت صاحب نے فرمایا کیوں رونا ہے؟ گل تے کر، چپ کر۔ اس بیلی نے کہا اگے تسی مینوں روز ملدے سو، ہن کدی کدی میتھوں جڑی غلطی ہوئی ہے معاف کر دیو۔ حضرت صاحب نے فرمایا اچھا چپ کر جا، ہن روز ملیا کریں گے۔ بابا جی رحمت علی طیبی مزید فرماتے ہیں ایک روز میں نے نیت کی کرما والا شریف جاؤں گا، گھر والوں نے کچھ کھیر پکا دی، روانہ ہوا تو ریل گاڑی لاہور اسٹیشن سے جا چکی تھی۔ میں دیر کے بعد حاضر خدمت ہوا تو گھیر پیش کی، سلام کیا۔ آپ نے فرمایا ایتھے کوئی کھیر دی کمی ہے؟ گھیر پکاندے ہوئے گڈی لنگا لیے۔ بابا جی رحمت علی طیبی نقش بندی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں عرس مبارک پر حاضر ہوا، جو واپس آیا تو بچوں نے کہا ہم نے بھی جانا ہے۔ میں نے کہا حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ بیلی تمہارا اپنا گھر ہے، لہذا تم گاڑی پر روانہ ہو جاؤ، وہاں اسٹیشن پر اتر کے گھر چلے جانا۔ غرض یہ کہ بچے اور ان کی والدہ لاہور اسٹیشن پر پہنچے تو گاڑی جا چکی تھی۔ پھر بعد میں جانے والی ٹرین پر سفر کیا، راستے میں اندھیرا ہو گیا، بچے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے دھیان رکھنا جب کرما والا اسٹیشن آئے گا تو اتر جانا۔ کسی نے کہہ دیا حضرت کرما والا اسٹیشن آ گیا، بچے اتر گئے، مگر معلوم ہوا کہ وہاں نہ اسٹیشن ہے اور نہ آپ کا گھر۔ رات پریشانی میں حضرت صاحب کو یاد کرتے ہوئے ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے، ریل گاڑی کھڑی نظر آئی، قریب گئے تو لوگ پکارنے لگے تم لوگ کیوں اتر گئے تھے، گاڑی نہیں چلتی؟ ان لوگوں نے بچوں کو ریل گاڑی میں سوار کیا، وہ اللہ کی مہربانی سے چلنا شروع ہو گئی۔